السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوری ویلکم ٹو، جس میں ہم آپ کو سنائیں گے بہت ہی اچھی کہانیاں۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں 40 علی بابا ایک چور۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا بال بیکا تک نہیں کر سکے، دوسرے علی بابا نے کہا، ہم ان پہاڑوں میں اسے ڈھونڈتے ہیں، وہ بچ کر کہاں جائے گا۔ اب انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، ادھر ادھر چٹانوں پر مارے پھرتے رہے، لیکن چور کو نہ ڈھونڈ سکے۔ پھر تھک کر بیٹھ گئے، پھر جان میں جان آئی تو پھر تلاش شروع کر دی، پھر تھک کر بیٹھ گئے، بہت دیر تک یہی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے بھوک سے نڈال کر دیا اور پھر مارے بھوک کے بیچاروں کا برا حال تھا۔ مارے بھوک کے ہمارا تو برا حال ہے کہ ہمیں تو جلد از جلد شہر پہنچنا چاہیے، ورنہ ہم مر جائیں گے بھوک سے۔ ایک علی بابا نے گھبرا کر کہا، ہاں آؤ چلیں۔ دوسروں نے کہا۔ اب انہیں تلاش ہوئی اپنے گدھوں کی، لیکن گدھے انہیں کہیں پر نظر نہ آئے۔ ارے گدھے کہاں گئے؟ ایک نے کہا، ان کا تو ہمیں خیال ہی نہیں تھا، جلدی سے انہیں تلاش کرو۔ اب سب گدھوں کو تلاش کرنے لگ گئے۔ پہلا چور کو تلاش کر کے تھک کر چور ہو چکے تھے، اب باقی طاقت گدھوں کی تلاش میں خرچ ہو گئی اور وہ بے دم ہو کر گرنے لگے۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ پیدل چلتے ہوئے شہر جا پہنچتے، انہیں تو پیدل چلنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اب وہ مارے بھوکے پیاس اور تھکن کے اس کا بحران میں برا حال تھا کہ چند قدم چلنا بھی ان کے لیے پہاڑ سر کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ لیکن کیا ہم کسی شہر نہیں جا سکتے؟ ایک علی بابا نے چلا کر کہا، کاش وہ چور آ جائے، ہم ساری دولت خوشی سے اسے دے دیں، بس اسے صرف اتنی درخواست کریں کہ ہمیں شہر پہنچا دے۔ دوسرے نے کہا، لیکن وہ کیوں آنے لگا؟ وہ تب ہم سب کے حصے کی دولت لے کر عیش کرے گا، لیکن اب تو اس کے آنے نہ جانے کتنی نسلیں عیش کریں گی۔ اب ایک نہیں کئی نسلیں اس کی عیاشی کریں گی۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہوگا۔ چٹانوں میں ایک آواز گونج اٹھی۔ انہوں نے جلدی ادھر دیکھا، بولنے والا نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ کہاں چھپے ہو؟ سامنے آ کر بات کرو۔ اس کی ضرورت نہیں، میری بات سنو۔ تم لوگوں نے دولت کو صرف عیاشی اور آرام کرنے کا ذریعہ بنا لیا تھا، نہ کسی کام کے رہے تھے، نہ کاج کے۔ مسلسل آرام پرست اور کام چور ہو گئے تھے، لوگوں کی عقلوں پر بھی چربی چڑھنے لگی تھی اور تم کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ تم لوگوں کی عقلیں بالکل ماری گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ایک علی بابا کی طرح ایک ملازم نے 40 چوروں کو ختم کر دیا تھا، آج ایک چور اس قابل نہیں کہ تم سب کو ختم کر دے۔ نہیں، ہم پر رحم کرو، ہمیں نہ مار دو، ہمیں کسی طرح شہر پہنچا دو، ہم تم سے دولت نہیں مانگتے، وعدہ کرتے ہیں۔ چور کی آواز ابھری، ہاں وعدہ کرتے ہو؟ تم اس دولت کا کیا خیال تک دل میں نہیں لاؤ گے؟ نہیں لائیں گے؟ اچھا ایک بات اور سن لو، میں چور کے اس سردار خاندان کا آدمی ہوں۔ نسل در نسل ہم لوگ اپنے پردادا کے قاتلوں کی تلاش کرتے چلے آتے ہیں اور آخر میں تم لوگوں کو تلاش کر ہی لیا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ میں ہرگز کامیاب نہ ہو پاتا اگر تم لوگوں نے اس دولت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، اس سے کارخانے لگائے ہوتے، قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا ہوتا، اس لیے ہسپتال بنائے ہوتے، اسکول کھولے ہوتے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ادارے بنائے ہوتے۔ تم تو دولت پر سانپ بن کر بیٹھ گئے تھے اور اس پر عیاشی اور آرام کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ صرف ایک چور نے تم 40 کو شکست دے دی اپنی عقل کے ذریعے۔ اسی عقل سے تم مرجان نے کام لیا تھا تو 40 چور مارے گئے تھے۔ اسی عقل سے جب ایک چور نے کام لیا تو 40 علی بابا شکست دے گئے۔ ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو اور شہر تک پہنچا دو، اچھی بات ہے۔ میں زندگی گزارنے کے لیے ایک موقع تمہیں دوں گا۔ یہ لو کھانا، یہ لو پانی، پہلے پیٹ بھرو، پھر تمہارے گدھے تم تک پہنچائے جائیں گے۔ تم ان سب پر سوار ہو کر شہر چلے جانا اور مجھ سے آئندہ کے لیے کوئی غرض نہ رکھنا۔ اگر تم نے پھر کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے آس پاس خوراک کو
اور پانی کے ڈبے اور بوتلیں گرنے لگی۔ وہ کھانے پر بری طرح ٹوٹ پڑے۔ کھانے اور پینے کے بعد ان کی جان میں جان آئی۔ اس وقت انہیں گدھے نظر آئے۔ ایک چٹان پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ ارے تھانے دار صاحب! ہاں، میں تھانے دار ہی تمہارا چور ہوں۔ قدرت نے مجھے پولیس کی ملازمت دے دی اور اسی طرح میں شہر پھرتا تھا، یہاں آ گیا اور اس طرح تم لوگوں کا گرج نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اوہ! ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ لیکن تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم مجھ سے اتنی دولت دوبارہ حاصل کر لو گے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس تمام دولت کو سرکاری خزانے میں داخل کر دیا ہے۔ 40 علی بابا دک سے دک گئے۔ پھر وہ گدھوں پر سوار ہو کر اپنے گھروں کے طرف چل پڑے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسرے دن آس پاس کے لوگوں نے دیکھا 40 علی بابا گدھوں پر سوار جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے لکڑیاں کاٹ کر لائی تھی تاکہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔